جس فضا میں یہ پیغام دیا وہ بہت اہم ہے۔ فضا کیسی ہے؟ سخت بحران شدید ہے، رہبر شہید ہیں، جنازہ پڑا ہوا ہے۔ احساساتی طور پر یہ موجودہ رہبر عادی اور معمولی حالت میں نہیں ہے، کیوں کہ سوگوار ہیں، اور وہ بھی نہ کسی معمولی خاندان کے فرد کے سوگ میں، بلکہ رہبر امت، رہبر و پیشوا جو سب کچھ تھی ان کے لیے، مرکزی حیثیت تھی ان کی، اس کے سوگ میں سوگوار ہیں۔ پھر اس کے بعد جو میاں بیوی کا رشتہ ہوتا ہے یہ بھی بڑا احساساتی رشتہ ہوتا ہے، جذباتی رشتہ ہوتا ہے، اور زوجہ ان کی جو خود ایک بڑے نامور اسکالر کی بیٹی ہیں، حداد عادل صاحب کی، ڈاکٹر کی، اور بڑی اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں وہ خاتون جو ان کی زوجہ تھی، شہید ہو گئی ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ والد بھی شہید ہو جائے، زوجہ بھی شہید ہو جائے، اور بہن بھی شہید ہو جائے، بہنوئی بھی شہید ہو جائے۔ خب یہ بہت بڑا درد ہے انسان کے لیے۔ ہم نے دیکھا ہے والد کی وفات پر اولاد کی حالت دیکھی ہے، بیویوں کی وفات پر ہم نے دیکھا ہے شوہروں کی حالت دیکھی ہے، اور ہم نے بہنوں کی وفات پر، بھائیوں کی وفات پر بڑے بڑے لوگوں کی حالت دیکھی ہے، سنبھل نہیں پاتے۔ کتنی لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ ان کی طاقت جسم کی ختم ہو جاتی ہے، نڈال ہو جاتے ہیں، انہیں سہارا لے کے لوگ اٹھاتے بٹھاتے ہیں، جنازے تک لے جاتے ہیں۔ خوب ایسی فضا میں رہبر قیادت سنبھالتے ہیں، لیکن پیغام سے ذرا برابر احساس نہیں ہوتا کہ مغلوب احساسات ہیں، احساساتی فضا میں ہیں، لیکن مغلوب ذرا بر نہیں، شائبہ تک نہیں ہے کہ آپ اگر کسی شخصیت کا نفسیاتی جائزہ لینا چاہتے ہیں تو اس کی گفتگو کو لیں، اس کے الفاظ کو لیں، ان الفاظ کا انتخاب دیکھیں، ان کی ترکیب دیکھیں اور ان کا تکرار دیکھیں۔ یہ سب آپ کو بتا دیں گی کہ نفسیاتی طور پر یہ بات کرنے والا کس نفسیات کا مالک ہے، کس ذہنیت کا مالک ہے، کس قلبی کیفیت کا مالک ہے۔ یہ بات آپ کو یہ تجزیہ بتا دے گی۔ یہ خود ایک سائنس ہے، عرض کیا ہے، اور کر سکتا ہے انسان اس کو اگر سیکھے، پڑھے، جائزہ لے اور پھر بار بار اس کو تمرین کرتا رہے تو آخرکار انسان میں یہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ پہلی چیز جو رہبر معظم کے پیغام سے، جملے سے اور لفظ لفظ سے ٹپکتی ہے کہ جس ذہنی فضا سے، جس قلبی اور نفسیاتی پس منظر سے یہ پیغام صادر ہوا ہے، وہ ذرا برابر مغلوب نہیں ہے احساسات کے سامنے۔ نہ دباؤ میں ہے، نہ ٹینشن میں ہے، نہ اضطراب میں ہے، اور نہ ہی احساساتی طور پر مغلوب احساسات بھی نہیں ہے۔ اور یہ بہت بڑا ہنر ہے کہ جو شخص اس فضا میں اپنے آپ کو سنبھال لیتا ہے، خطرہ بھی ہے، خوف بھی ہے، نقصان بھی ہے، جنگ بھی ہے، بم بھی ہے، دھمکیاں بھی ہیں، ساری دنیا دشمن بھی ہے، اور گھر میں جنازے بھی ہیں، اور اس سارے پیغام کے اندر نہ یہ جنگی دباؤ، نہ حملوں کا دباؤ، نہ والد کے جنازہ اور زوجہ کا جنازہ، نہ رشتہ داروں کا جنازہ، نہ کمانڈروں کی شہادت، کسی ایک کے سامنے انسان مغلوب نہیں نظر آتا، اپنے اوپر اتنا تسلط رکھتا ہے۔ یہ کس تربیتی نظام سے نکل کے اتنا پختہ اور اتنا مضبوط بنا ہے؟ یہ بہت اہم بات ہے۔ اس نقطے کو دشمن نے توجہ کی ہے۔ دوستوں کو سمجھانے والے لوگ کم ہیں چونکہ ابھی سرسری موضوعات کی طرف زیادہ جاتے ہیں، لیکن یہ بڑا بنیادی اہم ترین نقطہ ہے کہ ہمیں اس پیغام کے اندر مغلوبیت اور انفعال اور تأثر کے حالات سے متاثر نظر نہیں آتی۔ یہ شخصیت، یہ رہبر اپنے اوپر اس کا اتنا تسلط ہے، اپنے اوپر اس کا اتنا کنٹرول ہے کہ وہ ایک بالکل اطمینان کامل کی حالت میں اور کیفیت میں درست وہی چیزیں اس وقت رہبری اور رہنمائی کر رہا ہے جس کی ضرورت ہے، اور بہت تسلی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، آسودگی کے ساتھ، طمانینے کے ساتھ ہر چیز کی نشاندہی بھی کر رہے ہیں، جزیات کی کوئی پہلو نظر انداز بھی نہیں کیا۔ ٹینشن میں جو ذہن ہوتا ہے وہ احاطہ نہیں کر سکتا اتنے موضوعات کا اور اتنے مسائل کا۔